بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا دورہ لاہور، اس کے اندر جو کچھ ہوا اب وہ فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے. اب باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ دیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہ ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. پولیسنگ کے نام پر، پروٹوکول کے نام پر ان کے لیے رستہ تنگ کیا گیا. جہاں وہ مارکیٹس کے اندر گئے وہاں پر ان کو رسائی لوگوں تک حاصل نہیں تھی، اور ان کا جو ایون انٹراج تھا، جو ان کی ایسکارٹ تھی، اس کو بھی بڑا ہر جگہ کو کارڈن آف کیا گیا. انہوں نے مذمتی خط لکھا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ ایکسیسو پولیسنگ اور پروٹوکول ان کے رستے کے رکاوٹ بنا رہا، سروس ایریاز تک موٹر وے کے اوپر رسائی روکی گئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی میرے خلاف جو ایک گندی اور گھٹیا کیمپین چلائی گئی اور ایسے میڈیا اکاؤنٹ سے جو کہ حکومت کے ساتھ منسوب ہیں، وہ بھی ایک بڑی قابل اعتراض بات ہے. اوورآل سراپا احتجاج ہے وہ. دوسری جانب یہ کہ ہم حالات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں تو شاید پتہ چلتا ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک مذاکراتی عمل حکومت کے ساتھ آگے بڑھائیں. کہنے کو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں آن بورڈ ہیں، لیکن کیا ایک ایسا نیا معاہدہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے کوئی ڈیویڈنڈ لا سکتا ہے؟ ایک طرف آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مزاحمت ہوگی، مفاہمت ہوگی. اسی صورت میں تو کیا مزاحمت جو آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ تمام باتیں کرنے کے لیے اور ان پہ اہم بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ ہیں اور آج کل جمہوریت کی بالادستی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. تحریک تحفظ عین پاکستان سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق اب بن چکا ہے. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت یا حقیقی جمہوریت آنی چاہیے. زبیر صاحب آپ کا شکریہ. جناب عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی. جناب سعید قاضی صاحب پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور بڑا بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر. قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کچھ باتیں جو آج بڑی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ورثم ہے. ایک جانب یہ کہ یہ ہم سن تو رہے تھے پچھلے 2 ہفتے سے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا تھا، یا مزاحمت ہوگی یا مفاہمت ہوگی، یہ خیر اب آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو دورہ تھا سہیل آفریدی صاحب کا لاہور، اس پہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک مذمتی خط بھی لکھ دیا ہے بحیثیت خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے چیف منسٹر پنجاب کو. اور انہوں نے اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ ان کو ایک ان ایکسیپٹیبل کانڈکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کے پارٹ پہ، اور پروٹوکول کی بریچ تھی، اور جو ڈیفیمیٹری کیمپین ان کے خلاف ہتک آمیز کیمپین چلائی گئی، یعنی حکومت کے آفیشیل ہینڈل سے ایسی انسینویشنز اور اس طرح کے نو ٹو ڈرگ مافیا اور اس طرح کی ٹرینڈز چلائے گئے جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو طوفان بدتمیزی پنجاب اسمبلی کے اندر خیبر پختونخوا سے آئے لوگوں نے کیا، اور جس طرح کی زبان وہاں کے منسٹر ایجوکیشن نے استعمال کی، وہ نہایت گھٹیا تھی، قابل مذمت تھی. اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اپنا موقف دیا. جہاں صورتحال مکمل بنی ہوئی تھی، اس میں اب سوال ہمارے آگے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال سے پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوں گے یا مزید ان میں کشیدگی بڑھے گی؟ میں ذرا زبیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ نے نیچرلی آپ نے مانیٹر تو کیا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آ رہا تھا. حکومت پنجاب کا دفاع یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو تو آپ کو پروٹوکول لینا پڑتا ہے، میجرز لینے پڑتے ہیں. لیکن آفریدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی موٹر وے پہ مجھے تو ریسٹ ایریاز میں بھی ہمارے لوگوں کو روکا گیا اور وہاں تک نہیں جانے دیا گیا. تو یہ کس قسم کی سیکیورٹی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آئے ہیں تو بتیاں دیکھ کے جائیں، لاہور کی ترقی دیکھ کے جائیں. بٹ ڈو یو تھنک پنجاب گورنمنٹ نے اوور ڈو کیا ہے یا ضرورت تھی اس پروٹوکول کی؟ یہ بہت اوور ڈو کیا. دیکھیں آپ امیجن کریں کہ ابھی 2016 میں پرائم منسٹر مودی آئے تھے لاہور، اور جب کوئی باہر سے آتا ہے، مطلب میں انڈیا جو ہمارا آرچ رائیول ہے جی، وہاں کے پرائم منسٹر آتے ہیں اور کس طرح سے زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، آپ اس کو شو کرتے ہیں. جیسے ہمارا اپنا جو طریقہ کار ہے میاں نواز شریف کا تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھا طریقہ کار. واجپئی صاحب آئے تھے، ان کو اتنا آج بھی جو بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا رولر آتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں تو کس طرح سے، میرا خیال ہے پاکستان میں جس طرح سے اچھا استقبال کیا جاتا کہیں بھی نہیں کیا جاتا. آدھے دن کے لیے آئے تھے اب یو اے کے رولر، اور ان کو کس طرح سے ہم نے گارڈ آف آنر اور سب کچھ دیا تھا، وچ از بیسکلی اے گڈ تھنگ. سو پنجاب وہ انٹر ہوئے جیسے ایک دشمن نہیں ہوتے، تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے.
اور سب سے پہلے ٹون سیٹ کرتی تھی جب ریسٹ روم نہیں جانے دے رہے تھے. مطلب آپ خود سوچیں نا. سو پھر ادھر سے پھر ایسا ریاکشن بھی آیا جو پنجاب اسمبلی کا آپ نے ذکر کیا, جہاں پی ٹی آئی کے شاید ایک وزیر نے یا اور کچھ نے انہوں نے زبان استعمال کی, وہ بھی کنڈیم کرنی چاہیے, اس کو کیسے اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ تو نہیں جسٹیفائی کروں گا کہ انہوں نے ریاکشن میں کیا تھا. ریاکشن میں آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کنٹین کرنی ہے اپنی زبان, اور دوسرے کو کیسے نیچے دکھانا ہے کہ جی ہمیں باوجود اس کے کہ جیسے بھی ٹریٹ کیا گیا بٹ دھکم بازی ہو رہی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پھر وہ کھانا کھانے گئے تو فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کر دی گئیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز پشاور جائیں گی اور وہاں کی فوڈ اسٹریٹ میں جائیں گی, شاید کے پی کی بھی گورنمنٹ لائٹیں بند کروا دے گی. یہ کیوں ہم ڈرتے ہیں اتنے زیادہ کہ کسی کو اگر پاپولر سپورٹ مل رہی ہے, ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ تو ہے, اس کو آپ یہ تو دکھانا آپ کو یہ گورنمنٹ خائف نظر آئی سر, پنجاب حکومت خائف نظر آئی واضح طور پر, جو مجھے آپ کے تجزیے سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سم ہاؤ دیور شیکن کہ آفریدی صاحب کیوں آ رہے ہیں اور کچھ ہو نہ جائے, یا ان کو کوئی سیاسی گین نہ یہاں سے وہ کر لیں, یا اسٹریٹ موومنٹ کی جو بات کر رہے تھے. جی حکومت سمجھتی ہے کہ جی پنجاب میں ابھی تک جو کہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی جس سے وہ کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, اور پنجاب سے جب تک نہیں ہوگی تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اس دورے کی وجہ سے کوئی مومنٹم نہ بلٹ اپ ہو جائے تو اس کو دبائیں ایز مچ ایز پاسبل تاکہ وہ نہ کریٹ ہو سکے. اور وہ پھر اب وہ سہیل آفریدی صاحب کراچی بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہاں سندھ حکومت کیسے کرتی ہے دیکھنا پڑے گا, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ قاضی صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کا دورہ کوئی اتنی واز ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی وہ یہاں کو بڑا جلسہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, پر گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیے نہیں سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں اور وہ کوئی لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں تھا, لوگ کوئی ان کے ساتھ جڑ بھی نہیں پائے, اور جہاں تک پروٹوکول کی بات ہے یا سیکیورٹی کی, وہ تو لازم ملزوم ہے, وہ تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ حفاظتی میز لینے پڑتے ہیں. آپ کے نزدیک بھی آفریدی صاحب کے ساتھ سلوک برا ہوا پنجاب کے اندر؟ دیکھیے ابھی کہا نا آپ نے کہ جی وہ سیکیورٹی کا ایشو تھا جو پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیکیورٹی کا کیا ایشو تھا. کیا بیرا میں جو ہے وہ کوئی کبابوں کی جگہ گرینیڈ تل کے دے دینے تھے کسی نے, یا کوئی AK-47 کی گولیاں تل کے دے دیتی تھی, یا باربیکیو کے طور پر پیش کر دینی تھی. بات یہ ہے کہ میں آپ کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ تو خیر کیا جلسہ ہونا تھا, 10 اپریل 1986 کو جب بے نظیر آئی تھی تو ضیاء الحق نے اس کو نہیں روکا تھا, وہ گزر گیا, اور وہ اس سے زیادہ امبو میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا, اپنی تاریخ میں میں نے اپنی جو صحافتی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا. وہ آیا, ہم اس کا حصہ تھے, اور وہ گزر گیا. اور گجرانوالہ میں کھڑے اپنا گورنر ہاؤس کے سامنے بی بی نے غالباً کہا تھا ٹرک پہ کہ اگر ہم نے اسلام آباد کا رخ کر لیا تو جنرل صاحب کو شاید جنرل ضیاء الحق صاحب کو شاید ہیلی کاپٹر پہ فرار ہونا پڑے. بہرحال ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, اور پھر تاریخ ظلم ہوئے, سب کچھ ہوا اپنی جگہ. مجھے یہ لگتا ہے منیر فاروق صاحب کہ جب ہم ہائی ہینڈڈنس کرتے ہیں, جب ہم ایک بروٹیلٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے وائلنس کا رائٹ ریاست کا ہے ان سرٹن جو انسٹنسز یا جو, لیکن اس طرح سے جب ہوتا ہے تو آپ کا ڈیپ ڈاؤن کہیں اندر کا خوف ہوتا ہے, کہیں آپ کے اندر جاگزی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی احساس اپنی کسی یعنی اپنی کوئی غیر قانونی کیفیت کا یا کسی خوف کا. وہ آتے آ کے باتیں کر کے چلے جاتے. کون سی قیامت آ جانی تھی, ہم دیکھ چکے ہیں. یا سب سے بڑا جو جلسہ تھا اکتوبر میں غالباً جو پہلا جلسہ تھا عمران خان کا, 1.25 لاکھ آدمی تھا, لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے. تب مجھے کہہ رہے تھے جی یہ بے نظیر, میں کہا یار یہ بے نظیر والا جلسہ نہیں ہے, بڑا تھا, آف کورس بڑا تھا, ہوا چلا گیا, ایک قسم کا کتھارسس ہو گیا, جو سیفٹی ویلو یا اوپر جو پریشر کوکر سے آواز نکلی, تاریخ آگے بڑھ گئی. تو میرے خیال میں یہ نہ کیا جائے تو یہ I think it was overdoing, unnecessary and self-defeating. اچھا سیلف ڈیفیٹنگ ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ رانا صاحب آپ کے نزدیک جو پنجاب کے اندر لاہور میں, یعنی کہ پنجاب پورے میں تو انہوں نے کہاں گھومنا تھا, لاہور آئے وہ, اور انہوں نے اپنی طرف سے جن جگہوں پر وزٹ کرنے کی کوشش کی, اتنا بڑا ایشو تھا نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ پنجاب نے اوور ری ایکٹ کیا ہے آپ کے نزدیک بھی, اور خواہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا, یا نہیں کچھ حکومت کے جینوئن کنسرنز تھے اور حکومت نے جو کیا ہے وہ اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہے؟ منیب صاحب یہ آپ نارمل حالات میں تو کوئی بات نہیں کر رہے نا.
آپ ایک اس ایٹماسفیئر میں بات کر رہے ہیں جہاں زبیر صاحب ایک اتنے بڑے لیڈر سہیل آفریدی کو نواز شریف اور جناب واجپئی کے ساتھ اور کہیں مودی کے ساتھ ملا کے ڈسکشن کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے وہ بڑے لیڈر ہیں, مودی وغیرہ کا آنا, اور سہیل آفریدی ان سے بڑا لیڈر ہے جس کے ساتھ مماثلت دے دی گئی, کوئی بات نہیں, ان کی رائے ہے, احترام کیا جانا چاہیے. لیکن یہ موجود تھے نا وہاں جب مریم نواز پہ اسی پی ٹی آئی کے عمران خان نے حملہ کرایا تھا. چونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ پی ایم ایل این نے کیا ہے اور ان کی حکومت نے کیا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جب ہوٹل کا دروازہ کمرے کا توڑا گیا, کیا کیا نہیں کیا گیا, اور بہت پروگرام زبیر صاحب نے اس وقت بھی کیے تھے, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹھٹھا اڑایا تھا نا پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا, آپ کو یاد ہے وہ مذاق. بالکل. تو آپ ان حالات میں کیسے ایک دوسرے کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ آپ تو ہر گالی دیں مخالف کو, آپ مخالف کی تضحیق کریں, تو آپ کو اگر سیکیورٹی کے نام پہ روکا گیا, تو یہ پاکستان کے اندر جمہوریت میں اس طرح کا معمول ہے, انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, یہ چلتا ہے, اس ملک میں کام ہے. اور بہت اچھا ہوتا نہ کرتے نہ روکتے. وہ واشنگٹن میں جا کے بھی ان کا غصہ نہیں اتر رہا تھا, وہ کہتے تھے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں جا کے اے سی اترواؤں گا. زبان مثال چونکہ دینی پڑتی ہے کہ آپ کس سے کیا مانگ رہے ہیں. آپ ہر وقت مریم نواز کی تضحیق کرتے ہیں, ایک خاتون ہوتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے, نہ عمران خان نہ ان کی پوری ٹیم. تو ابھی تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے, سب کا ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے. اور انہوں نے جواباً سوال تو صحافی نے کیا تھا نا, آپ نے اور میں نے کیا نا, ہماری نمائندگی کرنے والے ایک جرنلسٹ نے کیا نا, ہماری کمیونٹی کے بندے نے کیا. کیا کسی پنجاب اسمبلی کے ایم پی نے پوچھا تھا ان سے کہ تم نشہ لے کے آتے ہو؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان سے آپ براہ راست بات کریں. آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی پنجاب کی کہاں غائب تھی؟ آپ کے ایم این ایز, آپ کے امیدوار کہاں تھے؟ اگر آپ عمران خان کی جگہ ایک متبادل لیڈر کے طور پہ ابھار رہے ہیں, انہیں لے کے آئے ہیں, تو آپ کے اپنے پنجاب کی کہاں تھے؟ یہ جو کہنا ہے, وہ جو لبرٹی میں رات کو کہ جی پولیس نے رستے بند کر دیے تھے, عام آدمی جب آنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. جب وہ دیواریں گرانے آتا ہے یا کور کمانڈر ہاؤس جلانے آتا ہے, اسے کسی نے روک لیا؟ میاں والی کا پی ایف بیس لوگ نکلے, کرا دیے نا, ہر جگہ پہ پاکستان میں 200 جگہوں پہ گھراؤ جلاؤ کیا, وہ لوگ سارے رستے کھول کے پہنچ گئے, سارے چلے گئے. تو آپ کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ لوگ نہیں آ رہے تھے, ان کو روک دیا گیا؟ بھائی آپ کے لیے آپ نے شو کرنا تھا, آپ سوشل میڈیا پہ شو کر گئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مطلب لوگ نہیں نکلے, بٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر پنجاب حکومت نے کیا, لیکن شاید آفریدی صاحب کو ٹائٹ کرنے کے لیے کیا. اس کی سیکیورٹی شاید ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ جو ایک ریت چلی آ رہی ہے رانا صاحب, پھر ہم یہ کہیں نا کہ پھر جیسے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا کراچی میں, اور آپ کو یاد ہے وہ تو ایسا واقعہ تھا جس میں آئی جی سندھ بھی کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے تھے. اگر آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے, وہ بھی شاید ان کے بھی ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سارے معاملے کے بعد, اور ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کمرے میں مقیم تھیں. لیکن پھر یہ کیا سکور سیٹل ہو رہے ہیں رانا صاحب؟ پھر اگر آپ بریفلی مجھے بتائیں تو. مجھے یاد پڑ رہا ہے مراد علی شاہ کو فون تو زبیر صاحب نے کیے تھے نا اس سچویشن میں بھی. جی. تو آپ اور ہم کون سی اس جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں جب سکور سیٹل نہیں بھی کرنے تھے, جب پتا تھا کہ آئی ایس آئی کے جنرل ظہیر جنجوعہ ایک دھرنا لے کے آ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں, نواز شریف تو چلے گئے تھے نا عمران خان کے پاس بنی گالا بات کرنے کے لیے, تو کوئی بات بنی تھی؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں کس کا کیا کردار رہا, وزیر اعلیٰ کیا گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے. وہ تو ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی ہم علاقے کو فتح کرنے آ رہے ہیں, وہ کوئی جمہوریت یا سیاست کے لیے نہیں آ رہے تھے. وہ تو میسج لے کے آئے تھے کہ دیکھیں ہمیں کون روک سکتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. میں اس کیس کو بالکل اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح آپ نے سوال پٹ کیا. ہمارے دو دوستوں نے بات کی, ان کی رائے ہے نا, میں احترام کرتا ہوں, میری رائے ہے کہ یہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جو ان کی آپس میں لڑائی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا زبیر صاحب, آپ کہاں سر واجپئی صاحب اور کہاں نریندر مودی کے وزٹ کے اوپر لے گئے سر؟ ذرا یہاں بات کریں گراؤنڈ ریالٹی کی. ایک تو سر آپ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں, آپ مطلب رانا صاحب نے ہمیں ریالٹی چیک دیا کہ یہاں کی بات کریں, لوکل. سر آپ کہاں دور لے گئے؟ میں تو یہ میرا کوئی واجپئی بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے جی, میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ان کا سہیل آفریدی کے ساتھ یا پرائم منسٹر مودی. میں تو ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ ایون جب آج رائیول بھی آتے ہیں تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ہمارے کٹ سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اور میں نے اس سلسلے میں جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں رانا صاحب کو بتا دوں کہ اس وقت نہیں میں بات کرتا تھا, صرف ابھی 2 ہفتے پہلے جب جنرل فیض کا کو سزا ہوئی تھی تو میں نے جیو میں حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے وہ پورا قصہ دہرایا تھا کہ کس طرح سے ہائی ہینڈیڈنس ہوئی تھی. تو مجھے وہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کرتا تھا اور اب بھی کرتا.
میرے لیے وہ بہت غلط ہوا تھا, ہائی ہینڈڈنس ہوئی تھی, اور میں نے ہی سب سے آگے بڑھ کے سارا کچھ بتایا تھا, جس کی پاداش میں مجھے پھر ساری سزا بھی ہوئی تھی. جنرل فیض کا ریاکشن بھی آیا تھا اسی دن شام کو. سو مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا تھا, میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں. رانا صاحب, یہ آپ مجھے وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کرتا تھا, یہ میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں. اٹ واز رانگ دین اینڈ آئی ول کال اٹ رانگ ناؤ. میں نے اب بھی آپ میرے کو لیے غلط یہ نہیں نہیں کہ اس نے کہا. کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا. نہیں لیکن رانا صاحب نہیں, میں سے آپ نے کہا اس وقت پروگرام کرتے تھے, اس وقت نہیں. اگر آپ نے میرے سے 10 پروگرام کروانے, اب بھی کروں گا میں, اور اب بھی وہی کہوں گا. نہیں, میں تو آپ کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں. نہیں, بٹ بات یہ ہے نا, بات یہ ہے سر آپ جی سر, زبیر صاحب گزارش یہ ہے سر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر رانا صاحب ٹھیک سر وہ نہیں, آپ بالکل اپنا آرگیومنٹ بتا رہے ہیں. میں صرف اس میں ایک ایڈ کر دوں چیز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ان جماعتوں کے درمیان تلخی ہے اس لینس سے, اس اینک سے دیکھیے, تو پھر تو یہ نارمل ہے جو اب ہو رہا ہے. نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی وہ دوسری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہاں, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ مخالف تھیں نواز شریف کے اور مریم نواز کے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیکاز اس وقت کے حالات کے بیسس پر تو میں جسٹیفائی کر دیتا کہ ہمیں معروضی حالات دیکھنے پڑیں گے. نواز شریف ان کے اوپر, بائی دا وے یہ جو واقعہ ہوا تھا نا, یہ 18 اور 19 اکتوبر کی رات کو ہوا تھا. 16 اکتوبر کی رات کو گجرانوالہ کا فیمس جلسہ ہوا تھا جہاں نواز شریف, تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جسٹیفائی کیا تھا کہ جی نواز شریف نے پہلا بار کیا تھا. بھائی اٹ واز رانگ, سمپل سی بات ہے. نہیں دروازہ کھٹکائے بغیر آپ کو گھسنا چاہیے تھا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بلکہ اریسٹ کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا تھا. سو میں نہیں یہ کہتا کہ جی معروضی حالات دیکھیں, بیک گراؤنڈ دیکھیں دونوں کا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں دس از ناٹ گڈ فار پاکستانی پالیٹکس کے ایک صوبے کے چیف منسٹر دوسرے صوبے میں جائے اور ہم اس کو اینیمی سٹیٹس دیں اور اس طرح سے ٹریٹ کریں. That's all I'm saying. وہ اتنا بڑا لمبا چوڑا خط بھی لکھتے ہیں نا, وہ ان کی جو بات ہے نا کہ وہ پیراگراف 6 پڑھے نا, وہ کہتے ہیں ٹیکن ٹوگیدر protocol degradation, excessive policing optics and synchronized digital vilification. The pattern is too consistent to be dismissed and coincidental. یعنی کہ یہ سب کچھ پلان کر کے کیا گیا ہے اور یہ ان کا احتجاج بھی ہے. بٹ قاضی صاحب اگر تھوڑا سا موو آن کریں, انہوں نے یہاں آ کے ایک اور بات دوبارہ کی اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ 2021 میں انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن پہلے آفریدی صاحب نے جو آج کہا ہے ذرا میں وہ سنا دوں آپ کو جو کل کہا ہے. دیکھیں آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ٹکرانا تو نہیں ہے لیکن مزاحمت بھی نہیں چھوڑنی, اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اگر ٹکرانا نہیں ہے لیکن مطلب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. 2021 مئی میں مریم نواز شریف صاحبہ, ظاہری بات ہے پی ایم ایل این اس وقت زیر عتاب تھی, تو اس وقت ان کا موقف یہ تھا اور بالکل ایسی ایگزیکٹلی انہوں نے بات کی. ذرا سن لیجیے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں, ان دونوں صورت احوال میں کوئی فرق میرے نزدیک تو ہے کہ 2021 کے اندر حالات مختلف اور پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آپس میں مخاصمت تھی اس کا لیول اور تھا, یہاں معاملہ بڑا اور ہے. لیکن کیا یہ جو مزاحمت آج آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم دکھائیں گے اور اس سے مفاہمت ہوگی, کیا واقعی ہوگی کنسیڈرنگ کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں مزاحمت کے طریقے ہیں اور ایک پروٹیسٹ کے طریقے ہیں, مگر اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ایک بڑا اچھا کمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ سعید قاضی نے ایک چول ماری اور اگلا بندہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اچھا تو ماری ہے تو میں بھی چول ماراں گا. یہ جو ٹرائبل قسم کی یہ کیفیت ہے, کیا یہ وہ لوگ ہیں یہ کل پاور میں آئیں گے, ہمارے نصیب ہمارے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے, وہ ان کا یہ لیول ہے؟ اور تسی اچھا مراد علی شاہ پی ٹی آئی میں تھا, سب کو پتا ہے اس وقت نہ مراد علی شاہ کر رہا تھا نہ آج مراد علی شاہ کر رہا ہے, اور یا آج کا. بات یہ ہے کہ یہ کیا لیول ہے. کوئی یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افریدی ایک بہت گھٹیا, I'm sorry, معافی چاہتا ہوں افریدی صاحب, فارم سے کا فارم, آپ بڑے لو لیول کے لیڈر ہیں جی, پر میں وہی کراں گا یا کراں گی جڑی افریدی نے کیتا ہے. then what is the qualitative difference between you and them? فرق کی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں یار
कम से कम जिंदगी ठीक नहीं कर सकते, मुल्क ठीक नहीं कर सकते, मैशत ठीक नहीं कर सकते, और आर्ग्यूमेंट ही ठीक कर लो। मुस्लिम लीग नून का ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कीता सी ते हुण फिर इन्हां नाल भी होएगा, असीं थोड़ा आर्ग्यूमेंट मान लेने। सो दैट इज द लेवल एंड दीज आर द पीपल जिनके हाथों में हमारी तकदीरें हैं। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुनीफ फारूक साहब, मुझे जरा ये बताएं राना साहब, ये मज़ामत जो अफरीदी साहब करना चाह रहे हैं, इससे मफाहमत हो पाएगी? दो तीन चीजें हैं कि आपने एक फिक्रा कहा 2-3 साल में जो कुछ हुआ, एक फिक्रा आपने कहा, और एक आइन और कानून में मज़ाहमत की बात की काजी सईद साहब ने, और बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि अगर एक चवल मारता है तो क्या मैं भी चवल मारूं, और क्या हमारी तकदीर इन हाथ में है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि नवाज शरीफ ने रवादारी का मुजाहरा किया, वो चले गए बनी गाला, जवाब में गालियां पड़ती रही। शहबाज शरीफ 5 दफ़ा कहते रहे असम्बली में बातचीत करेंगे, जवाब में चोर और डकैत उमर अयूब कहते रहे। आपके ख्याल में कि एक फ्रीक सिर्फ थप्पड़ खाता रहे और दूसरा गाल करने की तैयारी कर दे? ऐसा नहीं होता, सियासत बड़ी तब्दील हो चुकी हुई है। ये ना निसाबी किताबी हिसाबी बातें जो है ना, जो काजी साहब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, इखलाकियात सोशलिज्म में सब चीज़ों में चलता है, और यहाँ पे टिट फॉर टैट के अलावा हो क्या रहा है भाई मेरे, और कर क्या रहे हैं? यहाँ तो कब्जा ग्रुप हो रहा है ना, जो आपने यहाँ सोशलिज्म नहीं हो रहा, कब्जा ग्रुप हो रहा है सर, कब्जा ग्रुप लड़ रहे हैं आपस में। मैंने जहाँ जो हो रहा है, मैंने जहाँ पे फाइट इज राइट हो रहा है, मैंने बंदे आपकी वजह से सोशलिज्म का लफ्ज यूज किया था, और बिल्कुल आपने अच्छा किया। मैं आप गुस्से मैं ये कह रहा हूँ मुकाबला चल रहा है साहब, आपके इन्हीं जज्बात को अंगेख्त करने के लिए ये सोशलिज्म का लफ्ज डाला था। मुझे पता था कि आप आएंगे उभर के। अंगेख्त ना करें, मुझे ये सुन के खुशी होती है और बदबू आती है सरमायादारी सुन के। अच्छा चले ठीक है यहाँ नहीं, मतलब देखे ना, होनी चाहिए बात कि हम किस माशरे में रह रहे हैं यार, जहां पे थप्पड़ के बदले में थप्पड़, मुक्के बदले में मुक्का। पहले आप रवादारियां दिखाते रहे, आपको सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपको पानामा से मिला कुछ नहीं, अकामा में कर दिया। यहाँ पे तो जज सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या हरकतें कर रहे थे, किसके कहने पे कर रहे थे, आपने अब सारा कुछ मुद्दा मरियम पे डाल दिया। बहुत खुशी है, आप सारे डालते रहे, मुझे तो कोई मसला नहीं। अब आप आ जाएं मज़ाहमत और क्या मरियम नवाज के ऊपर जब पाबंदी थी, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही थी ना, उनका नेशनल टीवी बंद था, उनके ऊपर यही पाबंदियां थी पैमरा की और सारे कवानीन की, जो आज आप ढूंढते हैं कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती। और इमरान खान खुद यही कुछ करता रहा बैठ के, और डायरेक्ट अपने हुक्म पे कहता रहा, बराह रास्त कहता रहा, उसको तो किसी दूसरे का सहारे की भी जरूरत नहीं थी कि क्या होता रहा। आप किस बात पे किससे कर रहे हैं? उन्होंने क्या 9 मई किया, उन्होंने 26 नवंबर किया, उन्होंने पाकिस्तान के इदारे हिला दिए, उनके खिलाफ नफरत फैलाई, उनमें दरारें डाली, फौज को गालियां दी। क्या ये पीटीआई ने किया, वो पीएमएनएल ने किया था या पीपल्स पार्टी ने किया था? नहीं किया। उन दोनों ने, उन दोनों के ऊपर जितना मर्जी अताब आया, उन्होंने लोगों को यूज नहीं किया। अभी अगले दिन जरदारी ने ये लफ्ज यूज किया कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मैं खुद फेस कर लूंगा, मैं लोगों को नहीं लेके आऊंगा। सियासतदान तो होते हैं कि जो रवादारी का मुजाहरा कहीं ना कहीं करके दिखाते हैं कि हम सियासत करने आए हैं। यहां जो जानी दुश्मनियां डाल दी हैं लोगों की आपस में, आप उसमें क्या बदला, किससे किसकी मुफाहमत ढूंढ रहे हैं? ये सियासत करने आए हैं या मज़ाहमत के साथ मतलब आप क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपने कल साफियों से बैठ के लाहौर में नहीं कहा कि बॉर्डर तो वो संभालते हैं अस्करी वाले, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं जिसका DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1237 किलोमीटर एक डिफरेंट लाइन पे वो पूरा बॉर्डर बना हुआ है। 25-25 किलोमीटर पे हमारे चंद सिपाही खड़े होते हैं, तालिबान उधर से गोले मारते हैं और इन लोगों को पार करते हैं, जिनकी ये यहाँ पे बैठ के करते हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ पे आज तक इनके ऊपर एक हमला नहीं हुआ और बाकी तमाम सियासी जमातों को असैसिनेट करने पे फिर रहे हैं वो तालिबान वाले। तो कोई फर्क तो है ना बातचीत का। अच्छा, बट एक बात है जुबैर साहब, क्योंकि ये वो दौर है जब आप वो मुज़ामत और वो सारी जो एक बड़ा मुश्किल वक्त था उसमें PMLN की क़यादत के साथ थे। मरियम बीबी ने तो ये कहा था मुज़ामत होगी, मफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर, बट यहाँ अफरीदी साहब के ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं कंसिडरिंग के जिस हद तक मामला ख़राब है तहरीक इंसाफ का, और अभी जिस तरह राना साहब ने भी चंद हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी डाली। देखिए, अभी काजी साहब ने एक बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी, जब आप कहते हैं मुज़ाहमत होगी, और जैसे पिछले अतवार में PMLN जब अपोजिशन थी तो उन्होंने मुज़ाहमत की, PDM बनाया, जलसे जुलूस किए, रैलीज निकाली, जो भी वो कर सकते थे सियासी तौर पर, वो और विद इन द पैरामीटर्स और पाकिस्तान आइन कि जहाँ जलसा जुलूस करना था, कुछ ज़ाहिर है उनका हक था और वो कर रहे थे मुज़ाहमत, और उसको वो मुज़ाहमत कहते थे। अब अगर उस किस्म की मुज़ाहमत सुहेल अफरीदी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या एतराज़ होना चाहिए? क्यों एतराज़ होना चाहिए?
بھائی جلسے جلوس کرنا، ریلیز کرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنا بالکل آئین کے مطابق ہے. میں آپ کو ایک چیز منیب بتاؤں، چاہے رانا صاحب اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، دیکھیں ہم نے اتنا خراب ماحول بنا دیا نا کہ ہر چیز میں پکڑ دھکڑ، ڈرانا دھمکانا، FIA بیچ میں آ جاتی ہے، ایجنسیز بیچ میں آ جاتی ہے. یہ اتنا پولیوٹ کر دیا. اگر وہ اس کا لیٹ سے کہ وہ سارا قصور عمران خان کا تھا کہ انہوں نے پچھلے اپنے حکومت کے وقت انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی، مان لیا، تو پاکستان ایسے تو نہیں آگے چل سکتا نا. وہ تو عمران خان نے غلط کیا تھا تو میاں نواز شریف نے یہی کہا تھا نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. میاں نواز شریف نے سول بالادستی کا نعرہ لگایا تھا. جب رانا ثناء اللہ کو غلط اریسٹ کیا تھا تو ہم نے نعرہ لگایا تھا نا کہ انہوں نے غلط کیا. اگر آپ نے آ کے یہی کرنا تھا تو اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پاکستان کے عوام کو کیسے فائدہ ہوگا. اگر آپ عمران خان کو الزام لگاتے بھی ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے ماحول خراب ہوا، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ مطلب اس کے بدلے میں ہم اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر دور میں ایک ہمارے پاس ایک سیاسی فگر ہوتی ہے اور ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومتی ہے، چاہے وہ الیکشن کے ریزلٹس اپنی مرضی کے لینے ہوں یا دانتی کروانی ہوں، یا ہم نے پکڑ دکڑ کر کے ڈرانا دھمکانا ہو، یا کسی کی زبان بند کروانی ہو. تو اگر آپ پہلے ادوار میں اگر حامد میر کو نکالا تھا اور ابھی کاشف عباسی کو نکالا، بالکل، واٹ از آئی مین از اٹ جسٹیفائڈ؟ ایبسولوٹلی. اور ہمیں بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے کہ جی وہ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے، بیک گراؤنڈ غلط تھا نا تو اب صحیح کرنے کے لیے آنا چاہیے نا. اور ساری عمر کوئی دیکھو یہ ایروگنس ہوتی ہے، یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس در بیٹھے ہوئے ہیں ہم ساری عمر کرش کر دیں گے اپنے اپوزیشن کو تو شاید ہم ساری عمر سے حکمرانی کر سکیں. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. اچھا قائد صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے بھی جانا ہے، میں چاہوں گا پارٹنگ نوٹ ذرا آپ سے بھی لے لوں، پھر رانا صاحب سے، زبیر صاحب سے ہم آخر میں اس کو کنکلوڈ کرائیں گے. پھر یہ مجھے مسئلے کا حل تو کوئی نظر نہیں آتا. ہم یہاں لمبی اننگز کی بات بلاول صاحب نے بھی کی تقریر کے اندر کہ لمبی اننگز کی بات ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ نظام بھی کہیں نہیں جا رہا، کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی، عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آ رہے، مذاکراتی عمل جس کی بات زبیر صاحب بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں کہ بات ہو، نیا عمرانی معاہدہ ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی ہو، وہ بھی شاید معذرت کے ساتھ کاغذوں تک ہی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. عملی طور پر تو وہاں پر بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اگر آپ کا اشارہ یہ ہے نا تبدیلی، اگلی جو تبدیلی آئے گی اگر آئے گی تو جی وہ تبدیلی وہی تبدیلی ہوگی اگر گلی جاگے گی. تو اسٹریٹ اس لیے نہیں جاگ رہی کیونکہ جو PTI اور یہ متحدہ آئین والوں کے جو پروگرام ہیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بانج، یہ اس حد تک ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہونے چاہیے تھے، الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سارے مانتے ہیں. یہ جو قومی جمہوری مطالبے ہیں یہ بڑے درست ہیں. کہانی بڑی آگے چلی گئی، کہانی چلی گئی ہے بجلی کی قیمت سے لے کے آپ جو کشمیر میں موومنٹ چلی اس سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ وہ پرانی کہانیاں. یہ آئین بہت اچھا تھا، آئین بڑا پیارا ہے. ضیاء الحق نے کہا تھا یہ پیس آف پیپر ہے، یا مشرف نے کہا تھا، ہم آج بھی یہ نہیں کہتے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو امپورٹنس ہے اپوزیشن کی اس کی وجہ سے ہے کہ جن معاشی نظریات سے یہ چمٹی ہوئی ہے اس میں سے ووٹ نکل سکتے ہیں، الیکشن جیتے جا سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی انوار الحق صاحب دوسری باری نہ آ جانتے. لیکن اگر کوئی موومنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہارڈ کور، کیونکہ خطے میں جتنی موومنٹس بنی ہیں وہ پیٹ، روٹی اور روزگار پہ بنی ہیں. اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نہ اپوزیشن میں. حکومت تو خیر اس کو چھیننے پہ لگی ہوئی ہے. جو بھی قاضی صاحب نے بات کی ہے، پھر جو انہوں نے کہا امپورٹنس آف دی اپوزیشن، انہوں نے یہ جو پلیٹ فارم ہے جیسے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جس میں زبیر صاحب بھی جاتے ہیں، ان سیمینارز کے اندر حصہ لیتے ہیں، پاورفل آواز بلند کرتے ہیں. ادھر تحریک انصاف ہے جو علم احتجاج بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ جب تک گلی نہیں جاگے گی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو گلی تو فرینکلی مجھے شاید ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلے 2024 میں نے اس کو وٹنس کیا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی کام نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم جس سے کوئی گلی جاگے یا کوئی گراؤنڈ سویل ہو. دیکھیں قاضی صاحب کا احترام میں بھی کرتا ہوں، اور جو امپورٹنس کا کہا ہے اس کا جواب تو خود زبیر صاحب دیں گے کیونکہ وہ ان کے لیے ریفر کیا گیا ہے اپوزیشن کے لیے. زبیر صاحب کے لیے پرسنلی نہیں میں کہہ رہا، یہ ان کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو انہوں نے کہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب پوری اپوزیشن معاونت کرتی ہے 27ویں ترمیم میں، سوائے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے جو کھڑے ہو کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں، یہ تو سارے فیسیلیٹیٹر ہیں.
جب کوئی ترمیم، جب کوئی قانون بننا ہو، یہ نعرے لگا کے کاپیاں پھاڑ کے اور بائک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، واک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ حکومت وقت کی ایک طرح سے سہولت کاری ہوتی ہے. بجٹ میں آپ آدھے سے زیادہ بجٹ کے اوپر کٹوتی کی طریقے نہیں دیتے، آدھے میں آپ پیش نہیں ہوتے. تو یہ جمہوریت کا حسن تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں کھڑے ہو جاتے نا. کیونکہ یہاں پہ قاضی صاحب نے باتیں کی علمی، کتابی، قانونی، اور جب میں کہتا ہوں آپ کس ملک میں بات کر رہے ہیں جہاں انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے اتھے لا، اس کے علاوہ کیا لگ رہا ہے آپ ڈھونڈ لیں. یہ آپ تب بات کریں گے جب اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں یہ ریلائز کریں گے کہ ہمیں آئندہ کے لیے فریم ورک کیا تیار کرنا ہے، اس ملک کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے تو آپ سیریس بات دونوں طرف سے نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے، پھر ٹاکس برائے ٹاکس کر لیں. آپ سے مزاحمت ہوتی ہے، آپ گرا سکتے ہیں. ایک مزاحمت نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بنائی اور مولانا فضل الرحمان کو تمام اختیار دے کے ان کو آگے کیا اور اپنا اقتدار کا راستہ بنا لیا. اپنے لیے جو ابتلا تھی، جو استبداد تھی، جو مشکلات تھیں، وہ ختم کرا لی. ایک وہ ہے جو آج عمران خان نے جب اپنی پارٹی سے کچھ نہ ہو سکا تو انہوں نے محمود خان اچکزئی کو، پہلے اس سے مولانا فضل الرحمان کو، اور اس کے میں علامہ راجہ ناصر عباس، باقی تو زبیر صاحب انڈیویجول ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر انڈیویجول ہیں جو وہاں بیٹھ کے اپنی بہترین ان پٹ دیتے ہیں. پارٹیاں وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پریشر کس کا بنتا ہے؟ پریشر بنتا ہے اس جماعت کا جو مین فریم میں ہوتی ہے. مین فریم میں انہوں نے اپنے لیے بغاوتیں جنم دی ملک کے خلاف، ملک کے آرمی کے خلاف، اور اس میں وہ ناکام ہوئے تو اب وہ ادھر ادھر کے سارے ڈھونڈ رہے ہیں. نواز شریف نے جو مزاحمت کی تھی، جو سیاسی مزاحمت کی تھی، اس کے اندر سیاسی طور پہ ہی انہوں نے پی ڈی ایم کا راستہ نکالا. اس میں پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر بتایا کہ ہم آپ کے لوگوں کو سیٹس دیں گے. یہ سیاست ہوتی ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت اپوزیشن کون سی سیاست کر رہی ہے؟ وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم لاہور کو بھی قبضہ کر لیں. جو کچھ بی آر ٹی میں ہم نے پشاور کا کیا وہ لاہور کا ستیہ ناش کر جائیں. اگر پی ڈی ایم کے جلسے جن میں زبیر صاحب بڑے متحرک ہوتے تھے، اگر گملہ نہیں ٹوٹتا تھا تو کیا پی ٹی آئی نے جو مزاحمت کی ہے اس کے اندر یہاں اسلام آباد کے اندر بلو ایریا میں آگ نہیں لگائی، جس کو ہمارے بندیال صاحب کہتے تھے کہ نہیں وہ آنسو گیس کو چھپانے کے لیے؟ وہ کس قدر بیچارے چیف جسٹس تھے جو کس قسم کے لیم ایکسکیوز دے رہے تھے. او ہو، اسد عمر نہیں پہنچ چکے ہوں گے، وہ پیغام نہیں دے سکے ہوں گے ہمارا جو تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں آنا. کس طرح سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا ان کی اداؤں پہ اور اس پہ لبھا رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور دل میں، کیونکہ محبتیں تھیں. تو اگر تو آپ نے کرنا ہے کچھ تو سیاست میں یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، بات کر رہے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان، پہلے پی ٹی آئی سے گارنٹی لے لیں کہ آخری وقت میں مولانا علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو عمران خان کا ایک ٹویٹ زیرو نہیں کر دے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا میں جاؤں گا، میں سائن کرا لاؤں گا. جس دن جائیں گے پتہ لگ جائے گا ان کو کہ عمران خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے بھی ہیں جمہوریت کے نہیں. یہ آپ کو جب تک جو زبیر صاحب نے پہلے بات کہی اور میں نے سٹارٹ میں کہی، دیکھیں اس کو جو آج کے حالات ہیں نا اس سے مماثلت کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی. پھر آپ راستہ بنائیں گے کہ جی اس وقت بھی غلط تھا، کون کہتا ہے وہ ٹھیک تھا، آج کون کہتا ہے ٹھیک ہے. بھائی میں نے تو اس لیے یہ بات بنائی کہ جب آپ دونوں ایک فریقین اس طرح لڑ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اخلاقیات کے دامن کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے. آج سپیکر ملک احمد خان سے زیادہ کوئی صاحب رائے رکھتا ہے اچھے انداز میں؟ وہ کیا بات کر رہے تھے کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو یہ ہماری پنجاب اسمبلی میں لے آئیے، میں نے کہا. اچھا میں اس پہ میرے ذرا زبیر صاحب اگر ہم اس پورے معاملے کو کنکلوڈ کر پائیں، مجھے یہ مزاحمت یا یہ اس سے کوئی فرق نہیں. اور جو قاضی صاحب کہہ گئے کہ آپ کی اپوزیشن تو ہے، آپ آواز بھی بلند کریں، لیکن بانجھ ہیں، آپ کچھ ڈیلیور نہیں کروا سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کسی کو دینے کے لیے، آپ مجبور نہیں کسی کو کر سکتے، ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے. کلی طور پر اپوزیشن کو انہوں نے امپورٹنٹ کہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دیر از سم پرابلم ود اٹ؟ دیکھیں میں جس طرح سے منیب دیکھتا ہوں، میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو پریشر ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن کا، وہ پی ٹی آئی اس پہ سکسیسفل نہیں ہوئی ہے، اور اس حقیقت سے خود میرا خیال ہے پی ٹی آئی انکار نہیں کر سکتی ہے. وہ جس مزاحمت کی بات کر رہے ہیں سہیل افریدی، وہ ابھی تک مزاحمت کا مطلب یہ نا کہ آپ اتنا انف پریشر ڈالیں، تو کوئی ایسا پریشر نہیں ڈالا اس حکومت کے لیے کہ جو وہ گھبرائے کہ جی یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت، یہ میری رائے ہے اور مشورہ ہے حکومت کو، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ پاکستان اس طرح سے چل سکے گا. پاکستان صرف اس طرح سے چل سکے گا جب آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کیا اس پریزنٹ سسٹم میں عوام کے لیے کوئی بہتری کی کوئی ہے نشانی کہ ان کے لیے ان کے جاب کریشن شروع ہو جائے، ان کے لیے پاورٹی کم ہو جائے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے.
اب جب آپ اگر خود بیٹھ کے 2-3 نقطوں پر دیکھیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے صرف یہ طے کیا کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے چاہے پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق ہو جائے، تو پھر آپ کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے. ادروائز میرا مشورہ یہ ہے حکومت کو کہ وہ محمود اچکزئی جیسے لوگوں کو الاؤ کریں عمران خان سے ملنے کا. وہ جو ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب، بھائی پہلے ان کو ملنے تو دینا، طے تو کرنے دیں. وہ کچھ مشورہ دیں گے، کچھ عمران خان کی سنیں گے، اینڈ دین سم تھنگ ول کم آؤٹ. اینڈ اس کے بعد آگے جو چلتا ہے، تو اگر اس کی بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو لیٹ اٹ بی، بٹ لیٹس ہوپ کہ اس میں کچھ ایسی چیز نکل آئے. بالکل ٹھیک. میں شکریہ ادا کروں گا جناب محمد زبیر صاحب آپ کا، اور جناب سعید قائد صاحب کا، اور عامر رانا صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.